بہت پرانی بات ہے، ایک شہر تھا جو اپنی چہل پہل، تجارت اور علم و حکمت کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ اس شہر میں ہر طرح کے تاجر بستے تھے۔ کوئی کپڑا بیچتا تھا، کوئی اناج، کوئی سونا چاندی اور کوئی خوشبوئیں۔ مگر انہی تاجروں کے درمیان ایک ایسا شخص بھی تھا جس کی دکان سب سے زیادہ حیرت انگیز اور انوکھی تھی۔ وہ نہ کپڑا بیچتا تھا، نہ سونا، نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں۔ وہ خود اعلان کرتا تھا، میں عقل بیچتا ہوں۔ شروع میں لوگ اسے مذاق سمجھتے تھے۔ بازار میں اس کے بلند اور پراعتماد اعلان گونجتے، آؤ عقل خرید لو، سستی بھی ہے، قیمتی بھی، اور زندگی بدل دینے والی بھی۔ لوگ ہنستے، ایک دوسرے کو کہنی مارتے اور کہتے، دیکھو ایک اور پاگل آ گیا ہے، عقل کون بیچتا ہے؟ کچھ نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے، اس کا مذاق اڑاتے، مگر وہ تاجر نہ کبھی ناراض ہوتا، نہ بحث کرتا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک پرسکون مسکراہٹ رہتی، جیسے وہ لوگوں کے رد عمل سے بہت آگے کی چیز دیکھ رہا ہو۔ ایک دن ایک نوجوان جس کا نام حارث تھا، اس دکان کے سامنے رک گیا۔ حارث پڑھا لکھا تھا مگر زندگی میں ناکامیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ کاروبار میں نقصان، دوستوں کی بے وفائی اور فیصلوں میں بار بار کی غلطیاں اسے اندر سے توڑ چکی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اگر یہ واقعی عقل بیچتا ہے تو شاید مجھے ہی اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ حارث نے آگے بڑھ کر تاجر سے پوچھا، اے تاجر، یہ بتاؤ عقل کی قیمت کیا ہے؟ تاجر نے مسکرا کر کہا، عقل سستی نہیں مگر مہنگی بھی نہیں۔ اس کی قیمت صرف یہ ہے کہ تم جو سنو گے اس پر عمل کرو گے۔ حارث چونک گیا، بس یہی قیمت؟ تاجر نے سر ہلایا، ہاں، کیونکہ اکثر لوگ عقل سن تو لیتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ یہ سن کر حارث کا دل عجیب طرح سے مطمئن ہوا۔ اس نے کہا، مجھے ایک عقل دے دو۔ تاجر نے کہا، پہلی عقل یہ ہے، زندگی میں کبھی فیصلہ غصے میں مت کرنا اور وعدہ خوشی میں مت کرنا۔ حارث نے یہ بات سنی مگر اس کے دل میں آیا، یہ تو عام سی نصیحت ہے، اس میں نیا کیا ہے؟ مگر تاجر نے فوراً کہا، بیٹا، عقل عام نہیں ہوتی، عمل عام نہیں ہوتا۔ حارث وہاں سے چلا گیا مگر یہ جملہ اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ کچھ ہی دن بعد اسے ایک شخص نے غصے میں آ کر کاروباری شراکت کا معاہدہ توڑنے کا مشورہ دیا۔ حارث کو شدید غصہ آیا مگر اچانک اسے تاجر کی بات یاد آ گئی۔ اس نے خود کو روکا، خاموش رہا اور معاملہ ٹھنڈے دل سے سوچا۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اگر وہ غصے میں فیصلہ کرتا تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ یہ پہلا موقع تھا جب حارث کو احساس ہوا کہ شاید وہ تاجر واقعی عقل بیچتا ہے۔ کچھ دن بعد حارث دوبارہ اس دکان پر آیا، مجھے ایک اور عقل چاہیے۔ تاجر نے مسکرا کر کہا، دوسری عقل یہ ہے، ہر وہ راستہ جو آسان نظر آئے ضروری نہیں کہ درست بھی ہو۔ حارث نے یہ بات دل میں بٹھا لی۔ کچھ عرصے بعد اسے ایک ایسا موقع ملا جس میں کم محنت اور زیادہ فائدہ دکھایا جا رہا تھا، مگر اس میں سچائی مشکوک تھی۔ اس نے فوراً انکار کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایک بڑا دھوکہ تھا اور کئی لوگ اس میں تباہ ہو گئے۔ اب حارث کو یقین ہونے لگا تھا کہ یہ تاجر کوئی عام شخص نہیں۔ آہستہ آہستہ شہر میں اس تاجر کی شہرت پھیلنے لگی۔ جو لوگ پہلے اس کا مذاق اڑاتے تھے اب خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھنے لگے۔ کوئی امیر تھا مگر بے سکون، کوئی غریب تھا مگر بے چین، کوئی طاقتور تھا مگر غلط فیصلوں کا شکار۔ تاجر سب کو ایک ہی بات کہتا، عقل تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، میں صرف اسے جگاتا ہوں۔ اس تاجر کا کمال یہ تھا کہ وہ نہ لمبی تقریریں کرتا، نہ فلسفہ بگھارتا۔ وہ صرف ایک جملہ دیتا، مگر ایسا جملہ جو انسان کو اندر سے بدل دیتا۔ حارث اب باقاعدگی سے اس دکان پر آنے لگا تھا۔ اس کی زندگی آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی۔ اس کے فیصلے بہتر ہو رہے تھے، اس کے تعلقات مضبوط ہو رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کا دل پرسکون ہو رہا تھا۔ مگر حارث کے دل میں ایک سوال اب بھی باقی تھا، یہ تاجر آخر ہے کون اور وہ یہ عقل کہاں سے لاتا ہے؟ یہ سوال اسے اگلے مرحلے کی طرف لے جانے والا تھا، جہاں عقل کی قیمت اور بھی گہری ہونے والی تھی۔ حارث کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہی نوجوان جو کبھی جلد بازی، غصے اور غلط فیصلوں کا شکار رہتا تھا، اب ٹھہراؤ اور سوچ پچار کے ساتھ قدم اٹھانے لگا تھا۔ مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا، کیونکہ عقل صرف آسان دنوں میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں پہچانی جاتی ہے۔ ایک دن شہر میں افواہ پھیلی کہ بادشاہ ایک بڑا تجارتی منصوبہ شروع کرنے والا ہے۔ اعلان ہوا کہ جو بھی تاجر اس منصوبے میں سرمایہ لگائے گا وہ چند مہینوں میں دگنا منافع کمائے گا۔ پورا شہر جوش میں آ گیا۔ لوگ اپنی جمع پونجی، زمینیں، حتیٰ کہ زیورات تک بیچنے لگے تاکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حارث کے دوست اس کے پاس آئے، یہ زندگی کا سنہری موقع ہے، اگر اب پیچھے ہٹ گئے تو ہمیشہ پچھتاؤ گے۔ حارث کا دل بھی ڈولنے لگا، یہ واقعی ایک بڑا موقع تھا۔
مگر جیسے ہی اس نے فیصلہ کرنے کا سوچا، اسے عقل بیچنے والے تاجر کا دوسرا جملہ یاد آ گیا: ہر وہ راستہ جو آسان نظر آئے ضروری نہیں کہ درست بھی ہو۔ حارث نے خود سے کہا، اگر سب کو فائدہ ہونا ہوتا تو دنیا میں نقصان نام کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آخری فیصلہ کرنے سے پہلے وہ ایک بار پھر اس تاجر سے ملے گا۔ جب وہ دکان پر پہنچا تو تاجر حسب معمول پرسکون بیٹھا تھا، جیسے اسے پہلے ہی معلوم ہو کہ حارث کیوں آیا ہے۔ حارث نے سارا معاملہ بیان کیا اور پوچھا، کیا میں سرمایہ لگاؤں یا نہیں؟ تاجر نے اس بار فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر کہا، تیسری عقل یہ ہے، جب سب ایک ہی سمت میں بھاگ رہے ہوں تو رک کر سوچو کہ کہیں یہ اندھا دھند دوڑ تو نہیں۔ یہ جملہ حارث کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تاجر نے مزید کہا، اکثر بڑے نقصانات اجتماعی جوش میں ہوتے ہیں اور بڑے فائدے تنہائی کے صبر میں۔ حارث وہاں سے واپس آیا، مگر اس کا دل بھاری تھا۔ اگلے چند دنوں تک وہ کشمکش میں رہا، ایک طرف لالچ، دوسری طرف عقل۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس منصوبے میں سرمایہ نہیں لگائے گا۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، عقل خریدنے گیا تھا یا بزدلی؟ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا۔ حارث خاموش رہا، مگر اندر سے مطمئن تھا۔ چند مہینوں بعد حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ بادشاہ کے مشیروں کی غلط منصوبہ بندی نے سینکڑوں تاجروں کو برباد کر دیا۔ کئی لوگ قرضدار ہو گئے، کئی شہر چھوڑ گئے، اور کچھ نے تو مایوسی میں سب کچھ ختم کر لیا۔ اس دن حارث کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر شکر کے آنسو۔ وہ سیدھا عقل بیچنے والے تاجر کے پاس گیا اور کہا، آج مجھے یقین ہو گیا کہ آپ واقعی عقل بیچتے ہیں۔ تاجر نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں صرف یاد دلاتا ہوں، عقل اللہ کی امانت ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اب شہر میں تاجر کا احترام بڑھنے لگا تھا۔ وہی لوگ جو پہلے ہنستے تھے اب خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھتے، مگر تاجر نے کبھی اپنی شہرت پر فخر نہیں کیا۔ ایک دن ایک امیر آدمی اس کے پاس آیا اور بولا، میں آپ کو سونے کے سکے دوں گا، بس مجھے عقل دے دیں تاکہ میرا کاروبار کبھی نقصان میں نہ جائے۔ تاجر نے پہلی بار سخت لہجے میں جواب دیا، عقل نہ خریدی جا سکتی ہے نہ بیچی جا سکتی ہے، اس کی قیمت صرف عمل ہے، اور اکثر امیر لوگ یہی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ بات سن کر حارث کو ایک اور سبق ملا، عقل صرف فائدے کے لیے نہیں، کردار بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اب حارث خود بھی لوگوں کو مشورہ دینے لگا تھا، مگر غرور کے بغیر۔ وہ کہتا، میں نے عقل نہیں سیکھی، میں نے صرف غلطیوں سے بچنا سیکھا ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، ابھی عقل کی سب سے بڑی قیمت ادا ہونا باقی تھی، کیونکہ اگلا امتحان نہ مال کا تھا نہ کاروبار کا، بلکہ ضمیر اور انسانیت کا۔ اور یہ امتحان ایسا تھا جس میں صرف سمجھدار نہیں بلکہ بہادر انسان ہی کامیاب ہو سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، عقل بیچنے والے تاجر کا نام اب صرف ایک شہر تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ دور دور کے علاقوں میں اس کا چرچا ہونے لگا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو دولت نہیں، عقل دیتا ہے، اور جس نے اس سے عقل خرید لی وہ کبھی نقصان میں نہیں رہا۔ مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ ایک دن تاجر کو خبر ملی کہ ایک بڑا حکمران جو اپنی طاقت، دولت اور غرور کے لیے مشہور تھا، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس بادشاہ کے پاس سب کچھ تھا، خزانے، لشکر، زمینیں، مگر دل کا سکون نہیں تھا۔ اس کے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے تھے اور اس کی سلطنت میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ تاجر دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے طنزیہ انداز میں کہا، میں نے سنا ہے تم عقل بیچتے ہو، بتاؤ عقل کی قیمت کیا ہے؟ تاجر نے نہایت سکون سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، عقل کی قیمت سونا نہیں بلکہ نیت، برداشت اور سچائی ہے۔ بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ میں تمہیں سونے سے تول دوں مگر مجھے ایسی عقل دو جس سے میں ہمیشہ کامیاب رہوں۔ تاجر نے لمحہ بھر سوچا، پھر بولا، میں آپ کو 3 عقلیں دے سکتا ہوں مگر ہر ایک کی قیمت الگ ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، قیمت جو بھی ہو بتاؤ۔ پہلی عقل۔ تاجر نے کہا، کوئی بھی فیصلہ غصے میں مت کیجیے، جو فیصلہ غصے میں ہوتا ہے اس کا انجام ندامت ہوتا ہے۔ بادشاہ ہنسا، یہ تو عام بات ہے، اس کی کیا قیمت؟ تاجر نے جواب دیا، اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ آج کسی کو سزا نہیں دیں گے، چاہے وہ کتنا ہی قصوروار کیوں نہ ہو۔ بادشاہ نے کچھ سوچ کر مان لیا۔ دوسری عقل۔ تاجر نے کہا، ہر اس شخص پر اعتبار نہ کیجیے جو میٹھی زبان بولے، عقل مند وہ ہے جو بات سے زیادہ عمل دیکھے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس کی قیمت؟ تاجر بولا، اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ اپنے سب سے قریبی مشیر کے فیصلے پر ایک دن عمل نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے ناگواری سے سر ہلایا مگر مان گیا۔ تیسری عقل۔ تاجر نے گہری سانس لی اور بولا، طاقت ہمیشہ نہیں رہتی مگر انصاف کا اثر نسلوں تک رہتا ہے۔ اگر آپ انصاف چھوڑ دیں گے تو تخت بچ بھی گیا تو عزت نہیں بچے گی۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اور اس کی قیمت؟
تاجر نے کہا اس کی قیمت یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو لگے کہ کوئی کمزور آپ کے سامنے بے بس ہے تو اسے معاف کر دیں گے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے تینوں شرطیں قبول کر لیں۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک ایسا موقع آیا جہاں بادشاہ غصے میں ایک بے گناہ شخص کو سزا دینے والا تھا، مگر پہلی عقل یاد آ گئی۔ اس نے فیصلہ روک دیا، تحقیق کروائی اور حقیقت سامنے آ گئی۔ بادشاہ پہلی بار اپنی جلد بازی پر شرمندہ ہوا۔ دوسری عقل نے اس دن بادشاہ کو بچایا جب اس کے قریبی مشیر نے ذاتی فائدے کے لیے غلط مشورہ دیا۔ بادشاہ نے ایک دن رک کر سوچا اور بڑی سازش بے نقاب ہو گئی۔ تیسری عقل کا اثر سب سے گہرا تھا۔ بادشاہ نے غریب شخص کو معاف کیا جس نے لا علمی میں غلطی کی تھی۔ یہی شخص بعد میں بادشاہ کا سب سے وفادار سپاہی ثابت ہوا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے عقل بیچنے والے تاجر کو دوبارہ بلایا۔ تم نے مجھ سے سونا نہیں لیا مگر مجھے وہ دولت دے دی جو خزانے نہیں دے سکتے۔ بتاؤ تم خود اتنے عقل مند کیسے بنے؟ تاجر مسکرایا اور بولا، میں نے عقل کسی بازار سے نہیں خریدی، میں نے اسے غلطیوں، صبر اور اللہ پر یقین سے حاصل کیا ہے۔ بادشاہ نے احترام سے سر جھکا دیا۔ کچھ سال بعد جب تاجر بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنی دکان بند کر دی۔ لوگوں نے پوچھا، اب عقل کیوں نہیں بیچتے؟ اس نے جواب دیا، عقل بیچی نہیں جاتی، بانٹی جاتی ہے، اور جو سیکھنا چاہے اسے راستہ خود مل جاتا ہے۔